بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ظاہر اطلاق جمیع ما ذکر ان الحکم لیس منوطا بالغرض الشخصی وان کان حکمته سد باب المسامحہ المفضیہ الی الوقوع فی الغرض الی آخر۔ ہم نے کہا تھا شرائط عوضین میں سے ایک شرط ہے القدرت علی التسلیم، دوسری شرط ہے العلم بمقدار الثمن، اسی طرح اور شرط تھی العلم بمقدار المثمن۔ کیوں؟ چونکہ اگر قدرت علی التسلیم نہ ہو یا علم بمقدار الثمن اور علم بمقدار المثمن نہ ہو تو یہ معاملہ غرری ہو جائے گا، اور جو معاملہ غرری ہوتا ہے وہ بیع باطل ہوتی ہے، اس لیے کہ نہن نبیو عن بیع الغرر۔ تو پس چونکہ یہ معاملہ اگر ہمیں مقدار مثمن یا ثمن کا علم نہ ہو تو معاملہ غرری ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ شرائط ہیں کہ مقدار کا علم ہونا چاہیے۔ آج جو موضوع ہے اس کا وہ فقط یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں غرر کی بنیاد پر شرط ہے کہ مقدار مثمن اور مقدار ثمن کا علم ہو، اس غرر سے مراد غرر نوعی ہے یا غرر شخصی؟ غرر شخصی سے مراد یہ ہے کہ ایک معاملہ ایسا ہو کہ اس میں 95% 98% لوگوں کو کوئی غرر نہیں ہوتا، لیکن یہ بندہ اس معاملے میں دھوکہ کھا رہا ہے۔ یا فرض کرو 98-99% لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر وہ ایسا معاملہ کریں تو وہ مشتمل علی الغرر ہوتا ہے، لیکن یہ بندہ اس معاملے میں اگر ایسا کر رہا ہے تو غرر نہیں ہے۔ آیا معیار غرر شخصی ہے یا غرر؟ اگر معیار غرر نوعی ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہر اس انداز میں معاملہ کرنا جس میں اکثر لوگ غرر کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے اس بندے کو اس مسئلے میں اس مورد میں غرر نہ بھی ہو تو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ مقدار ثمن اور مقدار مثمن کا علم رکھتا ہو۔ اور اگر ہم قائل ہو گئے کہ نہیں معیار ہے غرر شخصی تو اس کا مطلب ہے ہر عقد میں ہر شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بندے جو یہ معاملہ کر رہے ہیں اگر یہ مقدار ثمن یا مثمن کے عالم نہ بھی ہوں تو آیا ان کا یہ والا معاملہ غرر پر مشتمل ہے یا؟ اگر غرر پر مشتمل ہوگا تو پھر شرط ہوگی، غرر پر مشتمل نہ ہوگا تو شرط نہ ہوگی۔ فرق ان دو باتوں میں یہ ہے۔ شیخ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے فقط اتنا کہا ہے کہ مقدار ثمن اور مقدار مثمن کا علم ہونا چاہیے، تو اس سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ وہ غرر نوعی کے قائل ہیں۔ یہ دو بندے ایک عقد کر رہے ہیں، اس عقد میں ان دو بندوں کو کوئی غرر نہیں ہے، مقدار کا علم نہ ہونے کے باوجود بھی چونکہ معیار غرر نوعی ہے اس لیے ان پر بھی لازم ہے کہ ان کو مقدار کا علم ہونا چاہیے، ورنہ بیع صحیح نہ ہوگی۔ اس کے بعد باقی باتیں ترجمے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد شیخ عالم فرماتے ہیں کہ یہ احتمال بعید نہیں بلکہ احتمال قریب ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہیں معیار غرر نوعی نہیں بلکہ غرر شخصی ہے، کہ دو بندے ہیں وہ ایک عقد کر رہے ہیں، ان بندوں کو مقدار ثمن یا مثمن کا علم نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ان کو مقدار کا علم نہیں ہے پھر بھی ان کی بیع اس لیے صحیح ہے کہ ان کی وہ بیع مشتمل علی الغرر
نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر شیخ نے اس کی مثالیں دی، جیسے یہ مثال وہ ساری ترجمے کی باتیں ہیں، لیکن آخر میں پھر وہی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ احتمال بہت قریب ہے کہ ہم یہاں پر غرر سے مراد غرر شخصی لیں، بار بار گزارش کر رہا ہوں، غرر شخصی سے مراد کیا؟ یعنی جس معاملے میں علم بے مقدار نہ ہونے سے جس بندے کو غرر لازم آتے رہے، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے مقدار کا علم ہو، اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے اور وہ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ اس کو علم بے مقدار نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مشتمل علی الغرر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ شرائط نہیں ہے۔ لیکن ان دو باتوں کو توجہ فرمانی ہے، یہ کلیئر فتویٰ صرف اتنا کہتے ہیں کہ احتمال بعید نہیں، پھر فرماتے ہیں یہ احتمال انتہائی قریب ہے کہ ہم جس غرر کی بنیاد پر علم بے مقدار ثمن اور علم بے مقدار مسمن کو شرط قرار دے رہے ہیں، اس غرر سے مراد غرر شخصی ہو، غرر نوعی نہ ہو۔ لیکن یہ سارا اگلے صفحہ 150 ہے وہ اسی احتمال کے حق میں دلیلیں دی ہیں۔ توجہ فرما لیا؟ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم غرر شخصی کے قائل ہوں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں علم بے مقدار نہ ہو، فرض کرتے ہیں 98% لوگوں کا وہ معاملہ غرر پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن 1% ایک بندہ ایسا ہے یا دو بندے ایسے ہیں کہ وہ ایک معاملہ کر رہے ہیں، مقدار کا علم بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو کسی قسم کا کوئی غرر نہیں ہے، تو ان کا معاملہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ اگرچہ علی القاعدہ نوعاً وہ مشتمل غرر ہوتا ہے، لیکن مشہور وہ غرر نوعی کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں نہ، اگر ایسا معاملہ نوعاً مشتمل علی الغرر ہو، بے شک ایک دو افراد کو نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے بھی پھر وہ شرط ہے کہ ان کو مقدار مسمن یا مقدار مسمن کا علم ہونا چاہیے۔ تو آج جو پورا درس آیدان اسی بات پر ہے کہ آیا غرر سے مراد غرر نوعی ہے یا غرر شخصی؟ مشہور غرر نوعی کے قائل ہیں، شیخ اعظم کھلے عام نہیں دبے الفاظ میں احتمال کا ہے کہ ان کا رجحان تھوڑا تھوڑا غرر شخصی کی طرف جاتا ہے۔ ثم ان ظاہر اطلاق جمیع ما ذکر، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مقدار ثمن کا علم ہونا چاہیے ورنہ معاملہ غری ہو جائے گا، مقدار مسمن کا علم ہونا چاہیے الاخری، فرماتے ہیں لیس منوطن بالغرر شخصی، اس غرر سے مراد غرر نوعی ہے، غرر شخصی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ حکمت ہو، اگرچہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ معاملہ باطل ہے، اگر نوعاً مشتمل غرر ہو تو حکمت اس کی یہ ہے کہ سد باب المشابہہ المفضیہ الی الوقوع فی الغرر، اس لیے تاکہ ہم ایسا کوئی آپشن، ایسا کوئی راستہ ہی نہ رکھیں کہ جو کسی بھی طریقے سے جا کر او متباین کو غرر میں ڈال دے، حکمت اس کی یہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں احکام علت پر ہوتے ہیں، حکمت پر نہیں ہوتے۔ خوب اس طرح فرما رہے ہیں، دیکھو کمان حکمت الحکم اعتبار بعض شروط فی بعض المعاملات رفع المنازعہ المتوقع عند احتمال۔ ہم کیا کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے شرح میں بڑی تفصیل سے کہ اگر بیع الصرف ہو تو تقابض فی المجلس شرط ہے۔ وہ تقابض فی المجلس کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر یہ موقع پر نہیں دیتے اور بعد میں درہم و دینار ایک دوسرے کے حوالے کریں تو ممکن ہے گڑبڑ ہو جائے، وہ کہے جی تو نے فلاں دینار کہتے اب تو فلاں دے رہا ہے، تو نے فلاں سونا کہا تھا اب تو فلاں دے رہا ہے۔ تو حکمت بسا اوقات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسا آپشن ہی نہ ہو کہ جہاں پر کبھی بھی متباین یا دو متعامل معاملین آپس میں جا کر کسی تنازع کا شکار ہوں۔ خوب، تو لہذا اس غرر سے مراد غرر نوعی ہے۔ غرر نوعی کے ترجمہ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اکثر افراد
اس کی مقدار کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر غرر کا شکار ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہو اس کو مقدار کا علم نہ بھی ہو تو بھی اس کو غرر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کو علم بے مقدار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حکم کیونکہ معیار غرر وہ جیسے آپ نے سن پڑا تھا ظن نوعی اور ظن شخصی ہوئی ہے. لہذا فرماتے ہیں فحینئذ، اب جب معیار ہو گیا غرر نوعی، فیعتبر التقدیر بالکیل والوزن، لہذا مکیل میں کیل اور موزون میں وزن شرط ہے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَخْصِ الْمَقَامِ غرر، اگرچہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں دونوں پارٹیوں کو کوئی غرر یعنی بغیر کیل اور وزن کے لے لیں تو بھی کوئی ان کو غرر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے شرط ہے کہ ایسا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ معیار غرر نوعی ہے، شخصی. مثال دے رہے ہیں لو باع مقدارا من الطعام ما يقابل في الميزان من جنسه او غيره المساوي له في القيمة. ایک ترازو میں رکھتے ہیں گندم، توجہ فرما رہے نا، دوسرے ترازو میں رکھتے ہیں فرض کرو چاول یا چینی، کہ دونوں جنسیں اگرچہ مختلف ہیں لیکن بازار میں ریٹ دونوں کا برابر ہے، قیمت میں کوئی فرق، یا ایک ہی جنس ہو، فرق کرو ہم کہتے ہیں گندم اور جو ایک جنس میں سے ہیں، فرق کرو ریٹ دونوں کا. اب اگر دونوں کا ریٹ مارکیٹ میں برابر ہو اور ہم ایک ترازو میں ان کو یعنی جتنی ادھر گندم ہے اتنے ہی چاول اس کو دے رہے ہیں، لیکن یہ مقدار کا علم نہیں ہے کہ یہ 2 کلو ہے 3 کلو ہے اور وہ کتنی ہے، مقدار کا علم نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جو قیمت اس کی ہے بازار میں وہی. اگر ایسا ہے فلا یتصور ہونا غرر اصلا، اب یہاں پر کوئی معاملہ غرری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ جتنی قیمت اس گندم کی ہے اتنی ہی اس چاول کی ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن مال جاہل بے مقدار کل من الوزن، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو اس پلڑے میں نے رکھے ہیں گندم وہ کتنے کلو ہے اور یہ کتنے کلو ہے، وزن کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کیوں برابر ہے. کیوں؟ لأنهم مساوی الآخر فی المقدار، اس لیے مقدار میں دونوں مساوی ہیں لیکن خود مقدار کا علم نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ معاملہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ علم بے مقدار ثمن اور علم بے مقدار المثمن نہیں ہے، اس لیے غرر نوعی معیار ہے، شخصی معیار نہیں. ختم ہوگی بات. آگے فرماتے ہیں اب آخر تک لی جائے گا، لیکن جو حکام غیر بعید، یہ احتمال بھی بعید عن الحق نہیں ہے، یہ احتمال مضبوط ہے، قریب الحق ہے. وہ کیا کہ حمل الاطلاقات سیم الاخبار علی المورد الغالب، یہ جو روایات نے کہا تھا نا کہ مقدار علم بے مقدار ثمن والمثمن ہونا چاہیے، دعویٰ اجماع اور اتفاق اور خلاف کیے گئے کہ علم بے مقدار ثمن والمثمن ہونا چاہیے، یہ سارے عمل کریں غالب پر. اب وہ دوسرا احتمال ہے نا کہ معیار غرر نوعی نہ ہو بلکہ غرر شخصی ہو. جب شخصی ہوگا تو جناب ان اجماعات اور روایات کا کیا کریں گے؟ وہ تو مطلقاً کہہ رہی ہیں کہ علم میں مقدار ثمن والمثمن ہونا، تو فرماتے ہیں ہم ان کو حمل کرتے ہیں مورد، چونکہ غالب طور پر اگر موزون کا وزن نہ ہو تو وہ مشتمل علی الغرر ہوتا ہے، غالب طور پر اگر مکیل کا کیل معلوم نہ ہو تو وہ مشتمل غرر ہوتا ہے، اس پر عمل کرو. پس وَهُوَ مَا كَانَ رَفْعُ الْغَرَرِ مِنْ حَيْثُ مِقْدَارِ الْوَزْنِ مَوْقُوفًا عَلَى التَّقْدِيرِ، لہذا جہاں پر بھی ثمن اور مثمن کی مقدار سے غرر کو رفع کرنا ان کے وزن اور کیل پر موقوف ہوگا، وہاں ضروری ہے کہ ان کی کیل اور وزن کے لحاظ سے مقدار کا علم ہونا چاہیے. لیکن لو فرض اندفاع الغرر بغیر تقدیر، لیکن اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ جناب ہم اگر کیل اور وزن نہ بھی کریں تو بھی غرر زائل ہو سکتا ہے، ہم نے وزن نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ معاملہ مشتمل علی الغرر نہیں ہے ثمن اور مثمن کے حوالے سے، اگر ایسا ہے تو کفا، بس کافی ہے. مقصد تو تھا نا کہ معاملہ مشتمل علی الغرر
نہ ہو. اگر بغیر علم مقدار کے بھی معاملہ غرری ہونے سے محفوظ ہو سکتا ہے تو بس یہی کافی ہے. مثلا کما فی الفرض المذکور، اس کی پہلی مثال وجوب پر ہے کہ ہم نے ایک پرڑے میں رکھے بس گندم، دوسرے میں رکھے چاول، ریٹ مارکیٹ میں دونوں کا برابر ہے، جتنی گندم کے پیسے ملیں گے اتنے ہی چاول کے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ 2 کلو ہے یا 4 کلو ہے، فرماتے اس سے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ معاملہ مشتمل علی الغرر نہیں ہے. کسی بھی بائع یا مشتری کے ساتھ کوئی دھوکہ، کوئی غرر بمعنی خطر کے نہیں ہے. اس کو مل جائے وہ چیز 600 والی اس کو ملے 500 کی، نہ ایسا نہیں ہے. اور مثالیں، دوسری مثال اس کی یہ ہے اذا کان المتبايعين حدث قوي بالمقدار، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اندازہ لگانے کے بڑے ماہر ہیں. یہ کہتا ہے کہ اس کا وزن 5 کلو ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ 5 کلو ہے. بغیر وزن کیے عام طور پر یعنی 99% یہ ہے کہ وہ 5 کلو جب کہتے ہیں تو 5 کلو ہی. آپ کو دیہاتوں میں بعض لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں، فرماتے اگر ایسا ہے کہ نادر التخلف من الواقع، کہ واقع میں اگر وہ 5 کلو تھا تو ان کا جو اندازہ تھا وہ بھی اس سے خلاف نہ ہو. یہ رہے اگر عام طور پر ایسا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے جہاں پر کوئی غرر کا احتمال نہیں ہے. جب نہیں ہے تو لہذا ٹھیک ہے، اس کے بدن اب قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ معاملہ غرری نہیں ہے. اچھا اور مثال، تیسری مثال اذا کان مبیع قلیلا، اگر مبیع اتنا تھوڑا ہے کہ لم یطار وضع المیزان لمثلہ، کہ اس کے لیے کوئی وزن کا پیمانہ، جیسے ہمارے 1 کلو ہیں 5 کلو ہے فلان ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. مثال لو دفع فلسا واراد به دونا، ایک بندہ دکان سے گزرا تھا، کہتا ہے یار یہ روپیہ لے لے یا 2 روپے لے لے، مجھے تھوڑا سا تیل دے، میں نے ہاتھ پہ لگانا ہے. مثال طور پر اب روپے 2 روپے کے آئل کے لیے تو کوئی پیمانہ اس نے ابھی تک وضع نہیں ہوا تو وہ کہاں سے دے. اب فرمایا اگر ایسا ہے فائنل میدان لم یوزا لمثل، اب 1 روپے کے آئل کے لیے وہ کون سا پیمانہ استعمال کرے گا، کوئی ہے نہیں. فیجوز بماترا یا علیہ من التخمین، لہذا دونوں بندے جس تخمینے پر آدھی ہوں، کہتا ہے بھائی اتنا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرے لیے کافی ہے، بس لہذا کافی ہے. لہذا حالانکہ ان کو مقدار کا علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں لا منافات بین کون الشیء من جنس المکیل والموزون، اس کوئی حل نہیں کہ وہ شے وہ مکیل و موزون کی جنس میں سے ہو، وعدم دخول الکیل والوزن فی، اور کیل و وزن اس میں دخیل ہے چیز ایسی کہ جو مکیل اور موزون میں سے ہے، لیکن اس میں کیل اور وزن نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج. مثلا کیوں؟ لقلت ہی، اتنی تھوڑی ہے کہ اس کا وزن کوئی کرتا نہیں. کیسے؟ کر حبتین و ثلاثہ، 2-3 گندم کے دانے ہوئے 4 ہے، اس کو کون وزن کرتا ہے؟ حالانکہ ہے تو گندم جن سے موزون میں سے ہے، لیکن 2-3 دانوں کا تو کوئی وزن نہیں کرتا. اول کثرت، یا اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے فی الحال کوئی پیمانہ ہی. کیسے؟ کزبرت الحدید، لوہے کا بہت بڑا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس کے لیے اس زمانے کے ابھی تک کوئی ایسا پیمانہ، آج کل بڑے بڑے وہ ڈیجیٹل کانٹے آ گئے نا، اس زمانے کی بات ہے، کوئی نہیں ہے تو بس وہ اندازے پر کرتے ہیں. کما نبہ علیہ فی القواعد وشرع واشیۃ. خوب بس سمجھ آ گیا. اب احتمال قوی یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 3-4 مثالیں آپ کو دی ہیں، اب ان مثالوں میں تو کوئی غرر لازم، جب غرر لازم نہیں آتا تو بے شک مقدار کا علم نہ بھی ہو تو بھی وہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے، باطل نہیں ہونا چاہیے. اچھا اسی طرح آگے دیکھیں، اس زمانے کے حساب سے تھوڑی سی توجہ کر لیں گا، یہ مسئلہ سمجھنے کا باقی ترجمہ ہے. کرنسی ہوتی تھی 3 قسم کی. ایک درہم اور دینار وہ ہوتے تھے جو خالص سونے اور چاندی کے، یعنی دینار سونے کا اور درہم چاندی کا خالص، ٹھیک ہو گیا. ایک ہوتے تھے کہ نہیں تھوڑا سا سکہ اور تھوڑی سی چاندی مکس ٹائپ، اور ایک ہوتے خالی سکہ، یہ جیسے ہمارے ملک میں پہلے چلتے رہے. اس قسم کی 3 قسم کی کرنسیاں ہوتی تھیں.
اچھا اب وہ 3 قسم کی کرنسیاں ابھی بھی آپ بازار میں جائیں گا، اگر آپ کو یہ چھوٹے وہ پیسے دیتے ہیں روپے 2 روپے والے، تو ایک ذرا آپ کو دیکھیں بھاری وزن محسوس ہوتا ہے اور ایک بالکل ہی ہلکا، لیکن مالیت میں دونوں برابر ہیں۔ اب یہ اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس قسم کی کرنسیاں ہیں کہ ہیں وہ موزون اصل کے لحاظ سے، سونا موزون ہے، سکہ موزون ہے، لوہا موزون ہے، یہ ساری چیزیں وزنی ہیں نا، لیکن جب وہ سکہ بن جاتے ہیں تو 2 سکے ہوں، اس پر بھی لکھا ہے 5، اس پر بھی لکھا ہے 5، ایک کا وزن زیادہ ہے ایک کا وزن کم ہے، معاشرہ وزن کی پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ مالیت دونوں کے برابر ہے، حالانکہ موزون ہے، لہٰذا اگر موزون میں وزن حتماً شرط ہوتا تو یہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، چونکہ اس مورد اور اس معاملے میں کوئی غرر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پس آدم و اعتبار علم بوزن الفلوس المشکوکہ، فلوس یعنی وہی جو اس زمانے کرنسی چھوٹی موٹی تھے ان پر مشکوکہ جو سرکاری مہر والے سکہ دار ہوں، لہذا ان کے وزن کا علم ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوْزُونَ، اگرچہ وہ موزون ہے، اس لیے کہ وہ فرق کرو تانبا ہے، وہ پیتل ہے، وہ لوہا ہے، جو بلا بھی ہے تو موزون۔ صراف تذکرہ بے وقوع ربا فیہا، علامہ نے تذکرہ میں کہا کہ اگر وزن آپ لین دین کریں گے تو اس میں ربا کا تصور ہے، یعنی وزن اگر ہے تو پھر برابر ہوں، لیکن الا انہا عند وقوعها، لیکن وہی تانبا یا پیتل جو بلا بھی ہے جب وہ سمن واقع ہوتی ہے تو اب حکم حق المعدود، اب اس کا حکم موزون والا نہیں رہتا بلکہ اس کا حکم ہو جاتا ہے معدود کا۔ کیا؟ فی ان معرفت مقدار مالیتها لا تتوقف علی وزنها، کہ اس کی مالیت کا جاننا اس کے وزن پر موقوف، کیا ہے وزن اس کا دوسرے کے برابر ہے، نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سرکاری مہر میں یہ 5 ہے یا 10 ہے اور بس۔ فَهِيَ كَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مِنَ الْمَوْزُونِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ الْوَزْنَ، اب وہ چاہے 5 کا نوٹ ہو، چاہے 10 کا ہو سکہ، چاہے 20 کا ہو، اب اس میں اثراً وزن دخیل نہیں ہوتا، اس کا وزن کتنا ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَقَدَا شِبُ الْفُلُوسِ مِنَ الْمَسْكُوكَاتِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ النُّحَاسِ وَالْفِضَّةِ، یا ایک اور سکہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا سا سیسا ہوتا ہے اور کچھ اس میں چاندی ہوتی ہے، یعنی ایک اور قسم ہو گئی۔ اچھا وہ کیا کہ اکثر نقود بغداد فی حال زمان، شیخ انصاری کے زمانے کے، کہ آج کل جو اکثر بغداد کی کرنسی ہے وہ وہی تھی۔ اس طرح فرماتے ہیں درہم اور دینار الخالصان، جو خالص سونے اور خالص چاندی۔ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوْزُونِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موزون کی جنس میں سے ہیں۔ يَدْخُلُ فِيهَا رِبَا اِجْمَعًا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وزن کر کے بیچیں گے تو اس میں ربا ہوتا ہے، یعنی 5 گرام سونے کے مقابل میں 5 گرام ہی سونا ہوتا ہے، 6 گرام جائز نہیں ہے، لیکن الا ان ذلك لا ينافي جواز جعلها وزن من دون معرفت وزنها، لیکن اگر ہم دینار دے کر درہم لے رہے ہیں یا درہم دے کے دینار لے رہے ہیں یا درہم کے بدلے میں درہم لے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس درہم میں استعمال کی گئی چاندی کے وزن کا علم شابہ، یا دینار میں استعمال کیے گئے سونے کے وزن کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اس کو بطور کرنسی استعمال کر رہے ہیں، اب اگر اس کے میں استعمال شدہ چیز کا علم نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ لہذا میں غرر فی ذالک، اس میں کوئی غرر ہی نہیں ہے۔ اس میں مالیت دیکھنی ہے 5 دینار، آیا سرکاری طور پر یہ 5 دینار ہیں یا نہیں ہیں؟ بس یہی کافی ہے۔ اب اس میں کتنی سونا استعمال ہوا ہے اس کا علم بھی اتفاق نہیں پڑتا۔ وَيُعَيَّدُ ذَلِكَ جَرْيَانُ سِيرَةِ النَّاسِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا مِن دُونِ مَعْرِفَةِ الْغَلَى وَزْنِهَا، آپ دیکھیں کہ جب بندے بازار میں درہم اور دینار لے کر جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس درہم میں کتنا سونا استعمال ہوا یا کتنی چاندی، چونکہ وزن کی طرف ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی، غرض ہوتی ہے مالیت کی کہ یہ میں جو 5 درہم لے کے جا رہا ہوں، یہ 5 درہم بازار میں شمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب اس میں وزن کتنا ڈالا گیا ہے اس کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہ البتہ ہاں یہ ہے کہ
کہ یا تعبرون فی آدم نقص عن وزن مقرر فی وضعہ من حیث تفاوت قیمتہ، البتہ یہ ہے کہ اگر اس زمانے کے حساب سے دینار ہونا چاہیے 6 گرام کا ایک، تو اتنا ہوتا ہے کہ وہ سونا 6 گرام کم از کم ہونا چاہیے، کیوں اگر تھوڑا ہوگا تو پھر وہ کم ہو جائے گا نا، اس یہ اور بات ہے۔ فَالنَّقْصُ فِيهَا عِنْدَهُمْ، لہذا اگر کوئی دینار ایسا ہو جو 6 گرام کی بجائے 4 گرام والا ہوگا تو وہ بمنزل عیب کے ہوگا، اس میں پھر خیار ہوگا الی آخری۔ فرماتے ہیں بہرحال لا یجوز اعطاء الناقص منها، لہذا اگر ایک دینار 6 گرام کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہے 4 والا، تو 4 والا 1 درہم دینار کے بدلے میں نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ غش اور خیانت ہے۔ لیکن وہ من بابل غش ہے کہ دینے والا کیا کر رہا ہے، لیکن عام بازار میں لوگ وزن کو معیار نہیں کرا دیتے بلکہ اس کی اس مہر کو کرا دیتے۔ فرماتے ہیں وَبِهَذَا يَمْتَازُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ عَنِ فُلُوسِ السُّودِ، تو اس کا مطلب ہے درہم اور دینار اور دوسرے جو عام سکے ہوتے ہیں ان میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے، توجہ رکھنا گا۔ عام سکہ اگر وزن میں کم و بیش ہو بھی صحیح تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن درہم اور دینار اس میں جتنا وزن بہت بڑا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جب درہم میں طے ہے کہ مثلا 6 گرام چاندی ہونی چاہیے اور یہ لگاتا ہے 4، تو اس درہم کی قیمت میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، جبکہ باقی جو سکے ہوتے ہیں ان پر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں وَبِهَذَا يَمْتَازُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ عَنِ فُلُوسِ السُّودِ وَشِبْهِهَا، کیوں؟ ان نقصان الوزن، چونکہ باقی سکوں میں وزن کم بھی ہو تو ان کی قیمت میں مؤثر نہیں ہوتا، لہذا اگر پتہ بھی ہو کہ اس کا وزن کم ہے تو بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن سونے چاندی میں ایسا نہیں۔ وَإِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، ذکرنا سے مراد کیا ہے؟ یہ پچھلا والا پیرا، کہ اتنا خیال رکھنا ہے کہ سونے چاندی میں اور دوسرے عام جو سکے ہوتے ہیں ان میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، کہ دوسرے سکوں کا وزن کم و زیادہ ہو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن سونے اور چاندی میں اگر کم ہوگا تو وہ فرق پڑتا ہے۔ اس پر دلیل یہ ایک روایت صحیح ہے ابن عبد الرحمن کی، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی اشتری شیء بالدراہم، کہ میں نے چند درہموں کے بدلے میں ایک چیز خرید کی، فَأُعْطِ النَّاقِصَ، میں نے اس کو جو درہم دیے وہ درہم الحبہ والحبتین، آپ مرادی ترجمہ کر لیں کہ جو درہم میں نے اس کو دیے مثال کے طور پر وہ درہم ہونا چاہیے تھا 6 گرام چاندی کا، لیکن وہ تھا 5 کا، 1 گرام کم ہو گیا یا 2 گرام کم تھے۔ امام نے فرمایا لا، نہ ایسا نہ کرو، حتیٰ تبینوا، یا اس کو بتا دے کہ بھائی جان یہ جو درہم دے رہا ہوں یہ ذرا یعنی یہ 6 گرام والا نہیں بلکہ 5 والا ہے یا 4 والا ہے۔ پھر آگے فرمایا ہاں الا ان تكون وهذه الدراهم الاوضاحيه، مگر یہ کہ یہ دراہم جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جہاں پر کوئی دھوکہ نہیں ہوتا بلکہ پوری مارکیٹ میں وہی درہم چل رہا ہوتا ہے، الذي تكون عندنا عددا، کہ جو ہمارے پاس بطور معدود شمار ہوتے ہیں، وزن کی پرواہ نہیں کی جاتی، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ اب آپ توجہ فرمائے آقا جان، وَيُحْ تعمل سے لے کر جہاں تک شیخ اعظم نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ غرر میں معیار شاید غرر نوعی نہ ہو بلکہ غرر شخصی ہو۔ آگے فرماتے ہیں خلاصہ فَإِنْ أَوْتَتُ الْحُكْمِ بِوُجُوبِ مَعْرِفَةِ وَزْنِ الْمَبِيعِ وَكَيْلِهِ مَدَارَ الْغَرَرِ الشَّخْصِ قَرِيبٌ مِنَ لہذا او مبیع کی مقدار کا علم ہونا واجب ہے اور شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر ہم یہاں اس شرطیت کو اور غرر کو معیار غرر نوعی قرار نہ دیں بلکہ غرر شخصی قرار دیں تو یہ بھی قریب فی الغایہ، انتہائی قریب ہے، یعنی قریب الحق ہے کہ معیار غرر نوعی نہ ہو بلکہ غرر شخصی ہو۔ لیکن آگے کہتے ہیں مجبوری یہ ہے کہ ان ظاہر کون مخالفا لکلمات الاصحاب، لیکن علماء کرام وہ ظاہراً سارے کے سارے غرر نوعی کو معیار قرار دیتے ہیں اور ہمارا غرر شخصی والا نظریہ باقیوں کے نظریے کے خلاف ہو جائے۔
صلی اللہ علیہ محمد وآلہ